اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، قسط نمبر 1 میں آپ نے جن شرائط کو ملاحظہ کیا ہے، تو دوستو یہ شرائط عملیات کے لیے ضروری ہیں۔ پہلا جو درجہ ہے وہ حصار کا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی کامل ترین حصار ہو۔ بغیر حصار کے آپ عملیات کے میدان میں کامیابی تو دور کی بات ہے، آپ اس کے پہلے کنارے تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ دوستو، حصار ایک وجود ہے عملیات کا، اور آپ کی فیملی کا اور آپ کے گھر کا یہ ایک بہترین دفاع ہے۔ جب تک آپ کے پاس حصار نہ ہو تب تک آپ عامل کامل نہیں بن سکتے، بلکہ الٹا عملیات میں آپ رجت کے شکار ہوں گے، اور جن سے جان چھڑانے کے لیے آپ کو پھر سالوں محنت کرنی ہوگی۔ دوستو، حصار کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کمپلیٹ دیکھا کریں، کیونکہ ہم یہاں پر لکھتے کم ہیں اور اس کے بارے میں بتاتے ویڈیو میں ہیں، جو آپ اگر مس کریں گے تو ہو سکتا ہے کسی نقصان کا باعث بنے۔ تو اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھیں۔ دوستو، حصار مختلف اقسام کے ہیں، اور مختلف آیت اور صورتوں کے آپ حصار کر سکتے ہیں، جو ہم روحانی وظائف آفیشل پر بھی دیں گے، اور دو چند حصار جو ہیں وہ ہم یہاں پر بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ دوستو، اول تو حصار کی زکوٰۃ کچھ اس طرح ہے کہ کسی بھی صورت کو یا کسی بھی آیت کو آپ 40 دن تک بنیت حصار پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے دوستو، اس میں حصار میں کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں؟ نمبر 1، وقت کی پابندی۔ نمبر 2، ایک ہی جگہ۔ نمبر 3، ایک ہی وقت۔ نمبر 4، اچھی خوشبو، جو آپ پرفیوم بھی استعمال کر سکتے ہیں، اچھی خوشبو والی اگربتی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ وقت کی پابندی سے مطلب یہ ہے کہ اگر آج آپ نے 9 بجے شروع کر دیا تو کل بھی آپ 9 بجے شروع کریں گے۔ آپ 5 یا 2 منٹ کا تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس سے بڑھ کر مطلب آپ نے آج رات 9 بجے ایک عمل شروع کیا، کل آپ 9:15 پر پڑھ رہے ہیں، تو اس طرح آپ کا عمل جو ہے اس میں تاثیر کم ہو جائے گی، اور جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہوگی وہ پوری نہیں ہوگی۔ تو اس لیے وقت کی پابندی، ایک ہی وقت پہلے دن رکھے۔ دوسرا یہ دوستو کہ پہلے دن آپ نے جس جگہ عمل پڑھا ہے، روزانہ ہی اسی جگہ پہ آپ عمل کریں گے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ چلتے پھرتے لوگ عامل بن جاتے ہیں۔ تو دوستو، آپ خود سوچیں، آپ ٹیوب ویل لگا رہے ہیں، ایک دن ایک جگہ پہ بور کر رہے ہیں، کل دوسری جگہ پہ، اور پرسوں تیسری جگہ پہ ٹرائی آپ کر رہے ہیں، تو آپ ساری زمین تو کھود لیں گے، لیکن پانی ایک جگہ سے بھی نہیں نکلے گا، کیونکہ آپ جگہ روزانہ تبدیل کرتے ہیں۔ تو اس لیے عملیات میں بھی یہی سسٹم ہے کہ آپ ایک ہی جگہ پر سارے چلے، یعنی مطلب جو چلہ آپ نے پہلے دن جس جگہ پہ شروع کیا ہے، آپ روزانہ اسی جگہ پہ مقررہ وقت پہ بیٹھ کے آپ پڑھیں گے۔ خوشبو سے آپ کوئی بھی اگربتی یا پھر پرفیوم یا پھر عطر استعمال کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے کپڑوں سے خوشبو آئے۔ نمبر 5،
ایک ہی جائے نماز، ٹھیک ہے، جو عام روٹین میں لوگ استعمال کرتے ہیں، آپ نے اسی جائے نماز پہ اپنے روزانہ وظیفہ پڑھنا ہوگا۔ نمبر 6، چلے کا علیحدہ لباس۔ دوستو، جب بھی آپ عملیات کا کام کرنا سیکھنے کے لیے آپ کمر باندھ لیں تو آپ چلے کا ایک علیحدہ لباس بنائیں، سفید لباس۔ آپ چلے کے دوران، مطلب وظیفے کے پڑھنے کے دوران، وہی لباس استعمال کریں، اس کی برکات بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ دوستو، یہ تو حصار کی پابندیاں ہو گئی، یہ کسی بھی چلے میں آپ پر واجب ہوں گی، صرف حصار کے چلے میں نہیں۔ یہاں پر اب دوستو ہم لکھ کر دیتے ہیں چند مجرب حصارات، اگر آپ پابندی سے یہ کر لیں تو انشاءاللہ کوئی بھی جادو، جنات یا کوئی بھی چیز آپ پہ مسلط نہیں ہو سکتی۔ دوسرا یہ کہ ان حصارات کی زکوٰۃ ادا کرتے وقت نہ کسی قسم کے جنات کا خوف ہے، نہ ہی کسی قسم کے رجت کا خوف ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس ان شرائط پر آپ نے پابندی کرنی ہوگی تاکہ آپ کا حصار صحیح طریقے سے ہو۔ ٹھیک ہے دوستو، سب سے اول اور بہترین حصار جو ہمارے پاس ہے وہ ہے آیت الکرسی، ٹھیک ہے نا، وہ ہے آیت الکرسی۔ دوستو، ایسا کون سا آدمی ہے جو آیت الکرسی کی افادیت سے اور عظمت سے واقف نہیں ہے؟ ہر بندہ، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد فوراً آیت الکرسی پڑھے گا تو اس کے اور جنت میں صرف موت ہی دیوار ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جیسے ہی انسان مرے گا وہ فوراً ہی جنت جائے گا۔ تو اس طرح اس کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں، اگر وہ ایک ایک کر کے ہم یہاں بیان کریں تو ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی، اور ہمارا مقصد ہے آپ کو سمجھانا۔ آیت الکرسی آپ نے پڑھنا ہوگا 52,381 بار، یہ ٹوٹل اس کے اعداد ہیں۔ اب آپ نے اس تعداد کے مطابق آپ 7 دن میں پڑھ سکتے ہیں تو اس کو 7 پہ تقسیم کریں۔ آپ 11 دن میں پڑھ سکتے ہیں، 11 دن پر تقسیم کر لیں۔ آپ اس کو 21 دن میں پڑھ سکتے ہیں، 21 پر اس کو تقسیم کر لیں۔ آپ اس کو 41 دن میں پڑھ سکتے ہیں، 41 دن کو اس پر ڈیوائیڈ کر لیں، اور جو تعداد روزانہ کی مقرر ہو وہ آپ پڑھا کریں، اس سے جو باقی ہو وہ آخری دن آپ پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ آیت الکرسی کا جو حصار ہے اس کی یہ ترتیب ہے، 52,381 بار آپ نے اس کو پڑھنا ہوگا۔ اب آپ کتنے دنوں میں پڑھ سکتے ہیں تو وہ آپ خود دیکھ لیں۔ دوستو، اس میں پابندی کس چیز کی ہے؟ مطلب خوراک کی، آپ کوئی بھی چیز کھا سکتے ہیں، صرف یہ ہے کہ آپ نے جھوٹ سے بچنا ہوگا، آپ نے غیبت سے بچنا ہوگا، موبائل پر، ٹی وی پر یا کمپیوٹر پر ڈرامے، فلمیں، یہ سارا کچھ چھوڑنا ہوگا تاکہ آپ کے وظیفے میں عجیب طرح کی تاثیر پیدا ہو۔ دوستو، دوسرے نمبر پر جو ہمارے پاس حصار ہے، جو سب سے بہترین اور قرآنی حصار ہے، وہ معوذتین۔ ٹھیک ہے دوستو، معوذتین قرآن پاک کی 2 آخری سورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں۔ دوستو، اگر آپ نے یہ حصار کر لیا تو یہ بھی ساتھ ضرور کریں، کیونکہ آپ اس کا اگر حصار بھی کا چلہ کریں گے تو اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی فائدہ ہوگا کہ آپ آیت الکرسی سے علاج بھی کر سکیں گے، اور معوذتین کا اگر آپ نے حصار بھی کر لیا تو آپ کا حصار اور بھی مضبوط ہو جائے گا، لیکن اس کا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ اس سے علاج بھی کر سکیں گے۔ دوستو، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو 700 بار پڑھنا ہوگا۔
اب یہ ٹوٹل 41 دن کا چلہ ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے 41 دن 700 بار روزانہ پڑھنا ہوگا، وقت جگہ سارا یہاں سے دیکھ لیجیے لازمن ہوگا اس میں۔ اس سے اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ اتنا نہیں پڑھ سکتے، 700 مرتبہ ڈیلی نہیں پڑھ سکتے، تو بوجہ مجبوری آپ اس کو پورے 500 مرتبہ پڑھا کریں، اس سے آپ کم نہیں کر سکتے، ورنہ آپ کے حصار کا وہ مزہ نہیں ہوگا جو اصل مزہ حصار کا 700 بار پڑھنے کا ہوتا ہے۔ اور یہ وقت اور سارا کچھ آپ نے ادھر سے دیکھنا ہوگا۔ دوستو یہ 2 حصار ہو گئے، یہ آپ نے ضروری کرنے ہوں گے۔ نمبر 3 حصار منزل شریف کا۔ دوستو منزل شریف کا حصار 41 دن تک ہے اور روزانہ 11 بار پڑھنا ہوگا 41 دن تک۔ اچھا دوستو یہ آپ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ نے ان میں سے کوئی حصار شروع کرنا ہو، اس کی نیت آپ نے یہ کرنی ہے کہ یا اللہ میں فلاں استاد کے وسیلے سے، اس کی توسط سے اور اس کی اذن سے میں یہ شروع کرنا چاہتا ہوں، یہ میں اپنی اور اپنی فیملی اور اپنے گھر کی حفاظت کے لیے کر رہا ہوں، یا اللہ اس کو اپنے دربار میں قبول فرما لے اور میرے لیے حصار عظیم اور دفاع عظیم بنا دے۔ یہ نیت آپ نے ہر ایک میں کرنی ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ منزل شریف 11 بار روزانہ آپ نے پڑھنا ہوگا اور 41 دن تک یہ آپ جاری رکھیں گے، ٹھیک ہے دوستو۔ یہ طریقہ ہوگا حصار کا۔ اب نمبر 4 حصار، وہ بھی مختصر سا بھی ہے اور بہت زیادہ زبردست بھی ہیں۔ اگر کوئی عامل جنات یا کسی بھی چیز کا مطلب علاج کرتا ہے یا علاج معالجہ میں اپنے لیے نہیں مطلب عام لوگوں کے لیے کرنا چاہتا ہے، تو اس کا بھی ضرور آپ نے وہ کرنا ہوگا۔ چہل کاف کی زکوٰۃ، ٹھیک ہے نا، یہ بھی حصار ہے، اس سے آپ پلا، یہ جتنی حصارات ہم نے آپ کو بتا دی، یہ خود علاج معالجہ میں بھی کام آتے ہیں اور حصارات بھی ہیں۔ چہل کاف کا یہ ہے کہ یہ آپ نے روزانہ 513 بار پڑھنا ہوگا 21 دن تک، ٹھیک ہے، 513 بار 21 دن تک پڑھنا ہوگا بنیت حصار کہ اللہ میں اپنی فیملی اور اپنے تمام گھر کی حفاظت کے لیے، حصار کے لیے اور دفاع کے لیے یہ پڑھ رہا ہوں، یا اللہ میری طرف سے قبول فرما لے۔ دوستو یہ 4 حصارات اگر کوئی کر لے تو انشاءاللہ دنیا میں ایسا کوئی بھی جادو، جنات یا کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں ہے جو آپ کو یا آپ کی فیملی کو نقصان پہنچا سکے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ مضبوط ہونا چاہتے ہیں اور بھی آپ مضبوط ہونا چاہتے ہیں تو آپ نے آیت کتب کی زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ یہ بھی ملا لیں اور سورۃ الجن اور سورۃ المزمل، دوستو اگر یہ آپ سارے حصارات کر لیں، ٹھیک ہے نا، اس کی چلہ کشی آپ کر لیں، تو یہ آپ کے لیے ایسا ہو جائے گا کہ آپ جو چلہ کشی ہوتی ہیں عملیات میں، ان سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، کیونکہ حروف تہجی کا ہم نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا پہلی قسط میں کہ آپ کس طرح اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ تو اس کی اگر آپ زکوٰۃ ادا کر لیں اس طریقے سے، تو انشاءاللہ اس حصارات کے بعد اگر آپ دوسرے کسی بھی آیت یا کسی بھی چیز کا آپ چلہ نہیں کریں گے تو انہی برکت سے آپ سارے کام کر سکیں گے۔ اور یہ انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ آپ نے ان سے علاج کس طریقے سے کرنا ہوگا۔ باقی منزل کے حوالے سے علاجات، معوذتین کے حوالے سے جو علاج ہیں اور چہل کاف کے جو طریقے ہیں وہ ہمارے روحانی وظائف آفیشیل چینل پر ہیں، وہاں پر